بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ تاریخ سلطنت عثمانیہ۔ ناظرین گرامی، عثمانی ترک جن کا یہ نام کسی نسل یا قوم کی طرف سے نہیں بلکہ ان کے پہلے فرمانروا عثمان خان کی طرف سے منسوب ہے، ایشیائے کوچک میں پہلے خانہ بدوشوں کی حیثیت سے داخل ہوئے، پھر ایک ایسی سلطنت کی بنیاد ڈالی جو 150 برس کے اندر دنیا کی زبردست طاقتوں میں شمار کی جانے لگی۔ 300 برس گزرنے نہ پائے تھے کہ عثمانی سلطنت وسعت اور طاقت کے لحاظ سے دنیا کی سب سے زیادہ عظیم الشان سلطنت بن گئی۔ اس کے عروج کا دور مشرق میں سلطان سلیم اول اور مغرب میں سلیمان اعظم کی فتوحات پر ختم ہوا، جس کی حکومت ایشیا، یورپ اور افریقہ کے وسیع حصوں میں قائم تھی۔ اس عہد میں عثمانی ترک ایک مرکزی یورپین طاقت تھے۔ ہنگری ان کے زیر نگین تھا اور آسٹریا کے پایہ تخت ویانا کی دیواروں تک ان کی فوجیں پہنچ چکی تھی۔ ان کی ہیبت سارے یورپ میں چھائی ہوئی تھی، لیکن سلیمان اعظم کی زندگی ہی میں سلطنت کے اندر بعض کمزوریوں کے اسباب پیدا ہونے شروع ہو گئے تھے، جو اس کی وفات کے بعد روز بروز نمایاں ہوتے گئے۔ سلیمان کے بعد جتنے سلاطین تخت پر بیٹھے، ان میں سے معدود چند کے علاوہ کسی میں سلطنت عثمانیہ کی فرمانروائی کی اہلیت جیسی چاہیے تھی ویسی نہ تھی۔ چنانچہ جس طرح آہستہ آہستہ سلطنت کا عروج ہوا تھا، اسی آہستگی کے ساتھ اس کا زوال بھی شروع ہوا، اور اس کے زوال کی مدت بھی اس کے عہد عروج کی طرح 300 سال ہے۔ ان میں سے آخری 150 برس میں سلطنت عثمانیہ اپنے سے کہیں زیادہ طاقتور سلطنتوں کا مقابلہ کرتی رہی، مگر اندرونی کمزوریوں کے باعث ایسی پے در پے شکستیں اٹھائیں کہ بالآخر 1918 میں اس کا خاتمہ ہو گیا۔ ناظرین گرامی، ترک اول 6 صدی عیسوی میں روشناس ہوتے ہیں۔ یہ ایک خانہ بدوش قوم تھی جو مشرقی ایشیا اور وسطی ایشیا میں گھومتی پھرتی تھی اور وقتاً فوقتاً مغربی ایشیا اور مشرقی یورپ کی آبادیوں پر حملہ آور ہو کر انہیں ویران کر دیتی تھی۔ 6 صدی عیسوی میں اس نے ایک زبردست سلطنت قائم کر لی جو منگولیا اور چین کی شمالی سرحد سے لے کر بحر اسود تک پھیلی ہوئی تھی۔ اس سلطنت کے بانی کا نام چینی تاریخوں میں تومین اور ترکی کتبوں میں بومین درج ہے۔ تومین 552 میں مر گیا تھا۔ اس کے بھائی نے، جس کا نام استامی تھا، مغرب میں فتوحات حاصل کی۔ دونوں بھائی الگ الگ حکومتوں پر حکمراں تھے۔ اہل چین ان حکومتوں کو شمالی ترکوں کی سلطنت اور مغربی ترکوں کی سلطنت کہتے تھے۔ پہلی صدی ہجری 7ویں صدی عیسوی میں ان دونوں حکومتوں کو سلطنت چین کی اطاعت قبول کرنی پڑی، لیکن 63 ہجری بمطابق 682 عیسوی میں شمالی ترکوں نے چین کی فرمانروائی سے آزاد ہو کر اپنی سابقہ خود اختیاری حاصل کر لی۔ کتبات اور خان، جو منگولیا کے دریائے اور خان کے نام سے منسوب ہیں اور ترکی زبان کی قدیم ترین یادگار ہیں، ترکوں کی اسی شمالی سلطنت سے تعلق رکھتے ہیں۔ یہ سلطنت 126 ہجری بمطابق 744 عیسوی تک قائم رہی۔ مغربی ترکوں میں ترگیش کا قبیلہ سب سے زیادہ ممتاز تھا۔ اس کے سرداروں نے پہلی ہجری 7ویں صدی عیسوی کے آخر میں خاقان کا لقب اختیار کر لیا تھا، لیکن 121 ہجری بمطابق 737 عیسوی میں عربوں نے نصر بن سیار کی قیادت میں ترگیش کی حکومت کا خاتمہ کر دیا۔ ترکوں اور عربوں کے تعلقات پہلی صدی ہجری میں ولید اول کے عہد خلافت سے شروع ہوئے۔ اسی عہد میں قتیبہ بن مسلم نے پکیز، بخارا، سمرقند، خوارزم، خیوا، فرخانہ شاش، تاشقند اور کاشغر کے ترکی علاقے کو فتح کر کے وہاں اسلامی حکومت قائم کی، لیکن ان فتوحات کا اثر ترکوں کے قبول اسلام پر بہت کم پڑا اور وہ بدستور بت پرستی کرتے رہے۔ البتہ سمرقند میں قتیبہ کی بت شکنی نے بت پرستی کا خاتمہ بھی کر دیا۔ جب قتیبہ وہاں پہنچا تو اسے بہت سے بت خانے نظر آئے جن کی نسبت عام طور پر یقین کیا جاتا تھا کہ ان کے ساتھ بے ادبی کرنے والا فوراً ہلاک ہو جائے گا۔ قتیبہ نے ان بت خانوں میں آگ لگا دی، مگر اس پر کچھ آنچ نہ آئی۔ یہ دیکھ کر بت پرستوں نے بھی اسلام قبول کر لیا۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے مختصر عہد خلافت 99 ہجری تا 101 ہجری
بمطابق 720 عیسوی تا 717 عیسوی میں اشاعت اسلام کی خاص طور پر کوشش کی تو من جملہ اور ممالک کے انہوں نے ماوراء نہر کے ترک بادشاہوں کو بھی اسلام کی دعوت دی اور ان میں سے بعض اسلام لائے۔ پھر عبداللہ ابن معمر الیشکری کو دعوت اسلام کے لیے ماوراء النہر بھیجا اور وہاں کے بعض قبیلے مسلمان ہو گئے۔ اس کے بعد خلیفہ حشام کے عہد 105 ہجری تا 125 ہجری بمطابق 743 عیسوی تا 724 میں ابو سیدہ کی تبلیغ سے ماوراء النہر کے لوگ کثرت سے اسلام میں داخل ہوئے۔ سمرقند اور بخارا وغیرہ سے جو ترکستان کے علاقے تھے جزیہ اور خراج کی رقمیں بیت المال میں آتی تھیں۔ خراج کے سلسلہ میں ترکستان سے لونڈیاں اور غلام بھی بھیجے جاتے تھے جو رفتہ رفتہ اسلام قبول کرنے لگے۔ پھر بھی معتصم باللہ کی خلافت 218 تا 227 ہجری بمطابق 833 تا 842 عیسوی تک ترکوں میں اسلام کی اشاعت عام طور پر نہ ہو سکی۔ سب سے پہلے خلیفہ منصور 136 ہجری تا 158 ہجری بمطابق 752 عیسوی تا 775 عیسوی نے ترکوں کو فوج میں بھرتی کرنا شروع کیا، لیکن اس کے عہد میں ان کی جماعت بہت قلیل تھی اور فوج اور حکومت میں صرف عربوں اور ایرانیوں کا اقتدار تھا۔ ہارون الرشید کے زمانہ خلافت میں اہل عرب اور اہل روس کے درمیان جو حریفانہ کشمکش پیدا ہوئی، اس نے امین کے زوال کے ساتھ ساتھ عربوں کی قوت کا بھی خاتمہ کر دیا۔ ناظرین گرامی، اس ویڈیو کی دوسری قسط بہت جلد آپ کے سامنے پیش کی جائے گی۔ اگر چینل پر نئے ہیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں۔ ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کرنا بالکل نہ بھولیں۔ اپنے عزیزوں، دوستوں اور رشتہ داروں کا سب کا بہت سارا خیال رکھیں۔ ویڈیو کو اپنے احباب کے ساتھ ضرور شیئر کریں۔ آپ سب کے دیکھنے سننے کا شکریہ۔ والسلام ورحمۃ وبرکاتہ۔